بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے کیلیفورنیا۔ اس ریاست کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے لاس اینجلس۔ اس شہر میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک آگ ہے کہ اسے ہسٹری کی بدترین آگ کہا جا رہا ہے، تاریخ کی بدترین آگ اس کو کہا جا رہا ہے۔ اور اب تک جو اس آگ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 12,000 مکان اور عمارتیں بالکل راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ 2 لاکھ افراد ایسے ہیں جو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یعنی $150 کو اگر آپ بھارتی روپیوں میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو یہ اتنا بڑا اماؤنٹ بنتا ہے کہ اس سے بہت سی جو چھوٹی کنٹریز ہیں، بہت سے جو چھوٹے ممالک ہیں، ان کا سالانہ بجٹ اس سے نکل سکتا ہے۔ تو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور جو ہلاک ہوئے ہیں لوگ، ان کی تعداد ابھی تک صرف 11 بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ بعد میں جو نئی تحقیقات آئے گی وہ بتائے گی کہ کتنے لوگ اصل مرے گئے ہیں۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں نقصان ہوا ہے، جہاں ارب پتی لوگ رہتے تھے، بڑے بڑے لوگ اور سیلیبریٹیز اور فلم انڈسٹری کے لوگ، وہ لوگ یہاں رہا کرتے تھے، تو ان کو یہاں نقصان ہوا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں سامنے جو نہایت ہی افسوسناک ہے کہ یہاں پر لوٹ مار کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ یعنی اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ اس وقت لوٹ مار کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں بھی جن کو نظر آ رہی ہیں وہ اٹھا کے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو صورتحال ہے وہاں کی۔ یہاں کچھ لوگ کا سوال ہے کہ کیا اسے عذاب خداوندی کہا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ بہت سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ امریکہ نے جو غزہ کے مظلوموں پر، نہتوں پر، بچوں پر، وہاں کی عورتوں پر جو مظالم ہوئے، جو ظلم ہوئے، تو امریکہ نے اس کا ساتھ دیا، وہاں ہتھیار فراہم کیے، تو اس لیے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور غزہ میں جو کچھ 1 سال کے اندر ہوا، تباہی اور بربادی مچی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گھنٹوں میں یہاں کر کے دکھا دیا۔ اور اللہ کی طرف سے ایک تیز ہوا چلی ہوئی ہے جو بڑھتی ہی جا رہی ہے، آگ پھیلتی ہی جا رہی ہے، تو اسے عذاب خداوندی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کو عذاب خداوندی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، جواب میں عرض یہ ہے کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو جو اصل سزا ملے گی وہ تو آخرت ہی میں ملے گی۔ آخرت کا جو عذاب ہے، جو قبر میں شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میدان حشر میں، اور پھر جہنم میں، تو اصل سزا تو وہی ہے، وہی عذاب ہوگا۔ البتہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس دنیا کے اندر بھی عذاب دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ گویا کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگرچہ اعلان ہے کہ جو ظالم ہے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن اس کی جانب پکڑ آتی ہے تو پکڑ بھی بہت شدید ہوتی ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں جہاں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کی دنیا ہی کے اندر پکڑ کی گئی ہے اور سخت پکڑ کی گئی ہے، لیکن ایسے لوگ، ایسے اشخاص بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیے لیکن دنیا کے اندر ان کی کوئی پکڑ نہیں کی گئی، تو اصل تو پکڑ آخرت ہی کے اندر ہونی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس طرح کی چیزوں کو دکھلاتے رہتے ہیں، اور یہ جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، یہ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اصل عذاب ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی جھلک ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
کہ عذاب کے چھوٹی سی جھلک ہے، ہلکی سی ایک جھلک ہے، اس لیے کہ جو ظالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان بھی کر رکھا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ہمارے سامنے وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ لوگ جو غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو تو اور سزائیں ملنی چاہیے، وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے گھر جل رہے ہیں، وہ اپنے گھروں کو جلتا ہوا دیکھ کر رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو دنیا ہی کے اندر یہ سارا منظر دکھلا دیا ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ کہ اصل عذاب آخرت کے اندر ہوتا ہے، تو اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی اس کے نمونے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور کچھ جھلکیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر طوفان اور زلزلے، دوسری چیزیں آتی ہیں، تو یہ ہلکی سی جھلک ہوا کرتی ہے آخرت کے عذاب کی۔ ایک بات تو جو انتہائی اہم ہے، جو ہم سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ جب دنیا کے اندر کہیں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو وہ حضرات جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ طاقتیں دنیا کی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف اس زمین ہی پر قبضہ جمائے ہوئے نہیں بیٹھے، بلکہ اس زمین کے علاوہ جو اور سیارے ہیں ان پر بھی ہماری نگاہیں ہیں، ان پر بھی ہماری حکومتیں ہیں، اور ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم صرف زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسی کو نہیں جانتے، بلکہ سمندروں کے تہوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے دعوے کرنے والے ہیں، جو اپنے زمانے کے فرعون بنے بیٹھے ہیں، ان کو یہ سب سوچنا چاہیے جب اللہ کے عذاب کی کوئی ہلکی سی جھلک بھی آ جاتی ہے نا، تو وہ کیسے بے بس ہو جاتے ہیں، کیسے ان کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، کیسے ان کی ساری طاقت بے بس ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آگ کو روکے، لیکن آگ رک نہیں پاتی، ان کے تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس طرح کے تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ظاہری طور پر اس طرح کے مواقع پر اسباب تلاش کر لیے جاتے ہیں کہ فلاں سبب کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا ہوگا، یا کوئی اور ریزن تلاش کر لیا جاتا ہے، لیکن ذہنوں میں کبھی یہ نہیں آتا کہ یہ خدا کی طرف سے بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی طاقت اور پاور ایسی تو ہو سکتی ہے نا کہ جو اس کائنات سے ماورا ہے، ساری کائنات اس کے ماتحت چلتی ہے اور اس کے پابند ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے بھی ایک چھوٹا اور قریبی عذاب ان کو چکھا دیں گے تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ تو جو حضرات اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کو سوچنا چاہیے اللہ کے بارے میں اس طرح کے موقع پر، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی کوئی انجوائمنٹ کا موقع نہیں ہوتا ہے کہ انجوائمنٹ انجوائے کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے اور ظالم کا جب خاتمہ ہوتا ہے یا اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہر شخص کو اسے دلی اطمینان ہوتا ہے، دلی خوشی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس طرح کے جب حادثات ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا، انجوائمنٹ کا موقع نہیں ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کا موقع نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم سب کے لیے یہ عبرت کا ایک عنوان ہوتا ہے، عبرت کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ ہم بھی خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بستیوں سے گزرا کرتے تھے جن بستیوں پر عذاب آیا ہوتا تو وہاں سے جلدی سے گزر جایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ اسی لیے بیان کیے گئے تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں اور ہم ان گناہوں کو نہ دہرائیں جو ان لوگوں نے دہرائے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی، ہم مسلمانوں کے لیے بھی ان تمام چیزوں کے اندر عبرت کا سامان ہوتا ہے کہ ہم بھی خدا کی طرف متوجہ ہوں، آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھے رہیں، اس لیے کہ گناہ تو ساری دنیا کے اندر اتنے ہو رہے ہیں
اور خود مسلمان بھی آگے بڑھ چڑھ کر اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب کے تو وہ بھی مستحق ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم نے جو کچھ گفتگو کی ہے ان لوگوں کے بارے میں کی ہے جو ظالم تھے یا جنہوں نے ظالم کا ساتھ دیا، ظلم کا ساتھ دیا۔ البتہ ایسے حضرات جو خود مظلوم ہیں یا وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے اور ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا، جیسا کہ امریکہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جب احتجاجات ہوئے تو وہ مظلوموں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ویڈیوز وغیرہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اگر کچھ بھی نقصان ہو رہا ہے تو ہم ان کے دکھ میں، درد میں شریک ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو بھی نقصان ہوا ہے دنیا کے اندر اس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے۔ اور ان کے حق میں ہم ہدایت کی بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت سے سرفراز فرمائے تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی ان کی بہتر سے بہتر ہو سکے۔ تو دوستو، دوسری ضروری بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ڈیلی مسائل وتھ مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی یوٹیوب چینل سے لی گئی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔